عیسائی بادشاہ تھا، اس کا انتقال ہوا تو اب اس کا بیٹا وہ بادشاہ بنے گا. ابھی اس کی تاج پوشی نہیں ہوئی، تاج اس کے سر پر نہیں رکھا گیا تھا. اس علاقے میں ایک اللہ والے رہتے تھے. ان کا طریقہ یہ تھا، ان کی عادت یہ تھی کہ میں ہر ایک کو جا کر دین کی دعوت دوں، دین کی بات پہنچاؤں. ان کا کام ہی یہی تھا. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اب اس شہزادے کے پاس جا کر میں دین کی دعوت دوں گا، اسے دین سمجھاؤں گا، بتاؤں گا. وہ عیسائی ہے، اسے اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، اسے سمجھاؤں گا، بتاؤں گا. اب بادشاہوں کے پاس تو براہ راست کوئی جا نہیں سکتا، ڈائریکٹ ملاقات نہیں کر سکتا. چنانچہ وہ اس کے محل کے پاس جا کر رک گئے کہ جب بادشاہ کسی موقع پر محل سے باہر نکلے گا تو میں ملاقات کروں گا اور اسے دین کی بات پہنچاؤں. جا کر رکے رہے، ایک دن 2 دن رکے رہے، بادشاہ کا نکلنا نہیں ہوا. بادشاہ باہر نہیں نکلا تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ بادشاہ کو باہر کیسے نکالا جائے. چنانچہ وہاں کھڑے ہو کر، محل کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے زور سے اذان دی. اب جو سپاہی وغیرہ تھے وہ بھاگتے ہوئے آئے کہ عیسائی بادشاہ ہے، اس کا محل ہے، یہاں آ کر کون اذان دے رہا ہے. چنانچہ وہ بھاگ کر آئے. اسی درمیان میں وہ جو شہزادہ تھا، جو آئندہ بادشاہ بننے والا تھا، وہ بھی بھاگ کر آیا کہ میرے محل کے پاس آ کر کسے اتنی ہمت ہوئی کہ وہ اذان دے رہا. جب آ کر دیکھا تو یہ اللہ والے ہیں، یہ کھڑے ہوئے. جیسے ہی بادشاہ آیا تو یہ فوراً اس کے قریب چلے گئے ڈائریکٹ ملنے کے لیے. اب بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا کہ ایک جرم تو یہ کیا کہ یہاں آ کر محل کے سامنے اس نے اذان دی، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ میرے آتے ہی بغیر میری اجازت کے میرے سے ملاقات کرنے کے لیے قریب بھی آ گیا. اب اس شہزادے کے ہاتھ میں 2-3 کتے تھے. عام طور پر جو لوگوں کو شوق ہے کتے پالنے کا، غیروں کا دیکھا دیکھی، اللہ معاف فرمائے، بعض مسلمان بھی شوق میں چل پڑے ہیں، اسے اپنا امام صاحب بنائے ہوئے، وہ آگے آگے چلتا ہے، یہ اس کی اقتدا کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اب 2-3 کتے تھے ہاتھ میں اس شہزادے کے. اب اس شہزادے نے اس اللہ والے سے کہا کہ دیکھو میرے پاس یہ جو کتے ہیں یہ بہتر ہیں یا تم بہتر ہیں. اب اللہ والے کو اصل میں ان کی بے عزتی کرنا تھا، اس لیے کہ ان سے 2 جرم ہوئے، ایک اذان دی اور دوسرا بغیر اجازت کے میرے سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. تو اس لیے بادشاہ نے ان کی بے عزتی کرنے کے لیے یہ سوال کیا کہ بتاؤ یہ کتے جو میرے پاس ہیں یہ بہتر ہیں یا تم بہتر ہو. تو اب اللہ والے نے سوچا کہ اگر میں یہ جواب دوں کہ یہ کتا بہتر ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری پکڑ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے انسان بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، تجھے مسلمان بنایا تھا، تو نے اپنے آپ کو کتے سے کمتر کیوں سمجھا. کل قیامت میں اللہ پوچھ سکتے ہیں، پکڑ ہو سکتی ہے. اور پھر اللہ والے نے سوچا اگر میں یہ کہوں کہ میں بہتر ہوں کتے سے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ خود میرے بارے میں مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری موت کس حالت پر آئے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھروسہ نہیں ہے کہ ہماری موت کس حالت پر آئے گی. اگر میری موت کفر کی حالت پر ہوئی تو یہ کتا میرے سے بہتر ہے. تو اس لیے اللہ والے نے دونوں جواب نہیں دیے، نہ کتا بہتر ہے نہ میں بہتر ہوں، یہ دونوں جواب نہیں دیے، بلکہ اللہ والے نے ایک تیسرا جواب دیا. وہ تیسرا جواب سننے کے لائق ہے. آج کے پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے، یہ پیغام ہم لے کر جائیں. اور اعتکاف کا جو اہم مقصد ہے وہ اہم مقصد یہی ہے، وہ یہ تیسرا جواب ہے. وہ اللہ والے نے اس شہزادے کو تیسرا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، اگر میں وہ مقصد کو پورا کر رہا ہوں تو میں اس کتے سے بہتر ہوں. اگر میں وہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہوں تو میں اس کتے سے بدتر ہوں. بہترین جواب، پوری زندگی کا خلاصہ 2 لفظوں میں دے دیا اللہ.
کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اگر میں وہ مقصد پورا کر رہا ہوں، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، تو پھر میں بہتر ہوں، کتا بدتر ہے۔ اگر میں وہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہوں تو کتا بہتر ہے، میں بدتر ہوں، کیونکہ کتا تو اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے۔ مالک ایک ہڈی ڈالتا ہے تو وہ اس کی لاج رکھتا ہے۔ ایک لقمہ اگر کوئی کتے کو کھلا دے، ایک بسکٹ آپ کھلا دے، 100 مرتبہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آئے گا، آپ کی غلامی کرے گا، غلام بن جائے گا۔ وہ تو مقصد میں لگا ہوا ہے کتا۔ مسئلہ ہے انسان کا، مسلمان کا، ہمارا، کہ ہم مقصد کو پورا کر رہے نہیں کر رہے۔ تو یہ وہ وقت تھا اس عیسائی بادشاہ کے لیے، جب اس نے یہ جواب سنا تو پریشان ہو گیا۔ آج تک اس نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا۔ فوراً عیسائی بادشاہ نے اللہ والے سے سوال کیا، کیا اللہ نے ہمیں کوئی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ آج زندگی میں پہلا موقع تھا اس عیسائی بادشاہ کے لیے سوچنے کا، کیا اللہ نے ہمیں بھی کوئی مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اب جیسے ہی عیسائی بادشاہ نے یہ سوال کیا تو اس اللہ والے نے پوری تفصیل سے اس عیسائی شہزادے کو سمجھایا کہ ہم کون ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، ہمیں مر کر کہاں جانا ہے۔ یہ پوری تفصیل اس بادشاہ کو، شہزادے کو سمجھ، تو اسے بات سمجھ میں آئی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد میں چل کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہوا، اللہ نے اسے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ پہلا موقع تھا اس عیسائی شہزادے کے لیے سوچنے کا، کہ جب اس نے سوچا، غور و فکر کیا کہ اللہ نے مجھے بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کی زندگی کی کایا پلٹی ہے، اس کی زندگی بدلی ہے۔ وہ زندگی جو اس کی بدلی ہے وہ اسی سوچ اور فکر سے بدلی ہے۔